السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سچ کے سفر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے مہمان خصوصی مکرم و محترم منصور احمد صاحب، سابقہ امیر جماعت احمدیہ اصلاح پسند UK گفتگو فرمائیں گے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ پروگرامز کے دوسرا حصے پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہم سچ کے سفر پروگرامز میں منصور احمد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظہور صاحب، میں اس پروگرام کے سلسلے میں حاضر ہوں، تو آپ جس طرح بھی یہ پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں آپ اس پروگرام کو شروع کریں۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ منصور احمد صاحب، آج ہم پروگرامز کے دوسرے حصے پر انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ آج کا موضوع ندا النصر صاحبہ کے زنا بالجبر کے الزام کی ویڈیو پر مختصر تبصرہ کیا جائے گا، اور ساتھ میں اگر اس کو بھی ہم کور کریں گے مرزا مسرور احمد صاحب کے مظلوم کو انصاف نہ دینے اور زناکاروں کو جماعت احمدیہ میں کلی چھٹی دینے پر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پروگرامز کو شروع کریں۔ جزاکم اللہ و احسن جزا۔ شکریہ ظہور صاحب، میں اس پروگرام کو شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جو اس پروگرام میں شامل ہوئے، اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پروگرام میں شامل ہوئے اور اس کو وہ سنیں گے۔ اسی طرح بعد میں یوٹیوب کے ذریعے بھی جو دوست اس پروگرام کو سنیں گے، میں ان سب کا مشکور ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ظہور صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اس پروگرام پر تبصرہ کروں، اس ویڈیو پر تبصرہ کروں۔ جزاک اللہ۔ تو گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی، کچھ سوالات تھے زنا کے حوالے سے، اس پر ہم نے بات کی تھی اور یہ بتایا تھا قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں کہ زنا کی سزا کیا ہوتی ہے۔ تو پھر مختصراً بتا دیتا ہوں کہ سورۃ نور کی آیت 3 کے مطابق زنا کا مرد ہو یا عورت اگر وہ زنا کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 36 کے مطابق، یہ 34 کے مطابق، اس کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کرنے والے کو 1 سال کی جلاوطنی اور شادی شدہ اگر زنا کریں تو اسے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اسے رجم یعنی سنسار کرنے کی سزا دی ہے۔ تو یہ مختصراً اس کیس کے حوالے سے جو سزاؤں کی بات ہے وہ ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت جرم ثابت ہونے پر 100 کوڑوں کی سزا دی ہے، اور اسی طرح احادیث میں صحابہ اکرام نے بھی، حضرت عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں یہی سزائیں دی تھی۔ تو اب میں اپنے اصل آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں، تو بات کو شروع کرتا ہوں میں بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 سے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، یقیناً یہ بے حیائی ہے اور بہت برا رستہ ہے۔ جماعت احمدیہ قادیان کے جو سربراہ ہیں مرزا مسرور احمد صاحب، ان کی رشتے میں ایک بھتیجی کے درمیان گفتگو کی ایک ویڈیو کچھ عرصہ پہلے انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کی گئی تھی، جس میں جماعت کی موجودہ اخلاقی حالت کو کھول کر دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے، ان کی نام نہاد خلافت اور ان کے عدل و انصاف کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے، جماعت احمدیہ قادیان کے ستونوں پر لرزہ طاری کر دیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو 15 جنوری 1905 کو ایک الہام ہوا تھا، تزلزل در ایوان کسرا فتاد، یعنی شاہ ایران کے محل میں تزلزل پڑ گیا، تذکرہ 503۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ الہام بھی پورا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس گفتگو یہ جو مرزا مسرور احمد صاحب اور ندا کے درمیان جو گفتگو ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ خلیفہ آف اسلام جناب مرزا مسرور احمد صاحب مظلوم ندا النصر کو انصاف دینے کی بجائے اسے چپ رہنے پر اور خاموش ہونے پر زور دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تم خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ،
تمہاری عافیت اور عزت خاموش ہو جانے میں ہی ہے، نہ کہ انصاف مانگنے میں۔ سامعین کرام، اس ویڈیو میں محترمہ ندا النصر صاحبہ نے 4 افراد پر جنسی زیادتی کا الزام محترمہ ندا النصر صاحبہ نے 4 افراد پر جنسی زیادتی کا الزام لگایا ہے۔ پہلا شخص جو ہے وہ ان کا اپنا باپ ہے، مرزا لقمان احمد، جو کہ مرزا ناصر احمد صاحب جو جماعت کے تیسرے خلیفہ تھے، ان کا بیٹا ہے۔ اسی طرح دوسرا شخص جس پہ وہ الزام لگاتی ہیں وہ ہے مرزا مسرور احمد صاحب کا سالہ سید محمود احمد شاہ صاحب، اور تیسرا شخص جس پر وہ الزام لگاتی ہیں وہ ہے نواب امت الحفیظ صاحبہ اور مرزا ناصر احمد جو تیسرے خلیفہ تھے، ان کا نواسہ ہے، یعنی یہ ندا صاحب کا کزن ہے۔ اسی طرح چوتھے شخص جو ہیں وہ جن پر الزام وہ لگاتی ہیں وہ ہے ڈاکٹر منور احمد صاحب کے بیٹے ڈاکٹر مبشر احمد صاحب۔ یہ سارے کے سارے جو افراد ہیں دراصل یہ سارے خاندانی ہیں، حضرت یہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کے خاندان کے ہی لوگ ہیں، یہ آپس میں رشتہ دار ہیں۔ اس ویڈیو میں ندا صاحبہ مرزا مسرور احمد صاحب سے اپنے اوپر ہونے والے مظالم پر انصاف مانگتی ہیں، اور مرزا مسرور احمد صاحب کہتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فحاشی چھپاؤ۔ ظلم جو ہے وہ باقاعدہ کسی فورم پر جا کر ظاہر ہونا ہوتا ہے، جس کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے کہ جو ظلم مجھ پر ہوا ہے اس کا مداوع کیا جائے وغیرہ۔ خلیفہ کا کام انصاف کے ساتھ فیصلہ کر کے عدل و انصاف قائم کرنا ہوتا ہے، نہ کہ مظلوم کی زبان بندی کر کے ظلم پر پردے ڈالنا وغیرہ۔ قرآن کریم میں معاشرے میں پھیلتی فحاشی چھپانے کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ معاشرے میں فحاشی کھل کر سامنے آ جائے، عادلوں کے پاس پہنچ جائے، کورٹ کے پاس پہنچ جائے، قاضی کے پاس پہنچ جائے تو وہ اس پہ کہ اس پہ مٹی ڈالو، تم خاموش ہو جاؤ۔ ایسا نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ نور کی آیت 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ جو لوگ اہل ایمان کے درمیان فحاشی پھیلانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بدقسمتی سے آج جماعت احمدیہ میں جو فحاشی کے واقعات عام ہوتے نظر آتے ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ماضی میں جماعت میں عدل و انصاف نہیں ہوتا رہا۔ اگر جماعت کا کوئی بڑا عہدیدار جرم کرتا ہے تو اسے سزا نہیں دی جاتی رہی، کبھی ایسے عہدیداروں کو تعلقات کی بنا پر ان کا دفع کیا جاتا ہے، اور کبھی نظام جماعت اپنے اوپر حرف آنے سے بچنے کے لیے انصاف کرنے سے گریز کرتی نظر آتی رہی ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر عام احمدی صرف نظام جماعت سے کوئی علمی اختلاف بھی کرے تو اسے جماعت سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اخراج اور مقاطعے کی سزائیں دے دی جاتی ہیں، جس کا ندا صاحبہ نے بھی اپنی اس ویڈیو میں ذکر کیا ہے۔ آج یہ ظلم جماعت میں اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اب ان خلیفوں کی اپنی بیٹیاں بھی جماعت میں محفوظ نہیں رہی ہیں، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اس جماعت میں اب خلیفہ صاحب خود بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں فحاشی پھیلانے سے منع کیا گیا ہے، نہ کہ معاشرے میں پھیلتی فحاشی چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، اور نہ ہی مظلوم کی آواز کو دبانے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ نہ خود فحش کے کام کرو اور نہ ہی دوسروں کو اس کی ترغیب دو، نہ فحاشی کی چیزوں کو خود دیکھو اور نہ ہی انہیں معاشرے میں پھیلاؤ وغیرہ۔ فحاشی پھیلانے کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی کسی پر الزام لگا کر معاشرے میں اس کی تشہیر کرے، لیکن ندا صاحب کے مقدمے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا مقدمہ لے کر مرزا مسرور احمد صاحب کے پاس جاتی ہے، جسے وہ خدا کا بنایا ہوا خلیفہ و اسلام سمجھتی ہے۔ اب اس سے بہتر اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے بیان اور اس پر انصاف کا تقاضا کرنے کا اور کون سا فورم ہو سکتا تھا؟ وہ اپنے خلیفہ سے بار بار انصاف کی التجا کرتی نظر آتی ہے، جبکہ نام نہاد خلیفہ آف اسلام مرزا مسرور احمد صاحب اسے چپ رہنے پر مجبور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی میں تمہاری عافیت اور عزت ہے کہ تم چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، یہی خدا کا حکم ہے وغیرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
खलीफा साहब अपना फैसला तो पहले ही दे चुके हैं कि खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ वगैरह, लेकिन मजलूम निदा को फॉर्मों के चक्कर में डालकर इंसाफ करने से पहलू तही कर रहे हैं। अल्लाह ताला सूरतुन निसा की आयत 136 में फरमाता है, मैं सिर्फ तर्जुमा आपके सामने पढ़ता हूँ, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की खातिर गवाह बनते हुए इंसाफ को मजबूती से कायम करने वाले बन जाओ, खा खुद अपने खिलाफ गवाही देनी पड़े या वालदैन और करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ, खा कोई अमीर हो या गरीब, दोनों का अल्लाह ही बेहतरीन निगहबान है। बस अपनी ख्वाहिशात की पैरवी न करो, मुबादा अदल से गुरेज करो, और अगर तुमने गोल मोल बात की या पहलू तही कर गए तो यकीनन अल्लाह जो तुम करते हो इससे बहुत बाखबर है। सामीन कराम, इस आयत में अल्लाह ताला ने मोमिनों को सच्ची गवाही को छुपाने से मना फरमाया है और उन्हें पाबंद फरमाता है कि वो हमेशा सच्ची गवाही देकर जमीन पर अदलो इंसाफ को मजबूती से कायम करने वाले बन जाएं। हाँ उन्हें अपने ही खिलाफ गवाही देनी पड़े या अपने वालदैन या करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ ही गवाही देनी पड़े, अल्लाह ताला गोल मोल बात करके अदलो इंसाफ से गुरेज करने से मना फरमाता है। जबकि इस निदा और की जो वीडियो है, इस ये जो केस है मुकदमे में हम देखते हैं कि जनाब खलीफा साहब मिर्जा मसरूर अहमद साहब, जो अपने आप को खलीफा ऑफ इस्लाम कहते हैं, कहलवाते हैं, अपनी इस वीडियो में इंसाफ का खून करते नजर आते हैं। बस उनकी सिर्फ यही ख्वाहिश है कि किसी तरह निदा और नसर की आवाज बंद कर दी जाए। ये ऐसे बेइंसाफ खलीफे हैं कि एक तरफ निदा और नसर को कहते हैं कि खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला फाहिशी छुपाने का हुक्म देता है, और जब वो अपने ऊपर 36 साल होने वाले जुल्मों का जिक्र करती है तो खलीफा साहब कहते हैं कि तुम पर 36 साल जुल्म होता रहा, तुमने सवाल क्यों नहीं उठाया? तुम्हें सवाल उठाना चाहिए था। यानी हर दो सूरतों में मजलूम निदा को दबाया जा रहा है, उसकी आवाज बंद की जा रही है और उसी को कसूरवार बनाया जा रहा है। यह है इन नाम निहाद खलीफों का इंसाफ। और कहते हैं कि हम खुदा के बनाए हुए हैं, अपने आप को नबियों के मसील करार देते हैं, अपने आप को नबियों के मसील करार देते हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बराबरी करते हैं, और हालत इनकी देखें कि अपनी माँ, बहनों, बेटियों को इंसाफ नहीं दे सकते। भला ये आम इंसानों को, आम अहमदियों को कैसे इंसाफ दे सकते हैं? ऐ मेरे अहमदी बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, अपनी आंखें खोलो और देखो इनकी हालत देखो। अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है इस केस को दुनिया में लाकर, आपकी आंखें खोलने के लिए ये तो एक रहमत के तौर पर आया है, इससे फायदा उठाएं। अल्लाह ताला सूरतुन निसा की आयत 149 में फरमाता है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौल इल्ला मन जुलिम। अल्लाह सरेआम बुरी बात कहने को पसंद नहीं करता मगर वो मुस्तस्ना है जिस पर जुल्म किया गया हो। इस आयत में अल्लाह ताला ने बुरी बात मुंह से निकालने से ही मना फरमाया है, बेइंसाफी की बात करने से मना फरमाया है। ये तो नहीं फरमाया कि माशरे में जनाकारियों के अड्डे चलते देखो और चुप ही रहो, कोई किसी की माओं, बहनों, बेटियों या बेटों की इज्जत लूट कर चला जाए और वो चुप ही रहे। हरगिज ऐसी कोई तालीम कुरान मजीद में नहीं दी गई। इस आयत में तो मजलूम को अपने ऊपर होने वाले मजालिम सरेआम बयान करने की पूरी इजाजत दी गई है, जबकि नाम निहाद कादियानी खलीफा ऑफ इस्लाम मिर्जा मसरूर अहमद साहिब निदा और नसर को ये कहते हैं कि कुरान करीम तुम्हें सिर्फ यह हक देता है कि तुम अपने ऊपर होने वाले मजालिम हमारे निज़ाम की इजाजत के साथ किसी मुतल्लिका फोरम पर ही बयान कर सकती हो वगैरह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। खुद को बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। सामीन कराम, इस आयत की रोशनी में भी जब हम निदा और मिर्जा मसरूर अहमद साहिब के बयान को देखते हैं तो निदा ने आवाज उठाकर अपने उस हक का इस्तेमाल किया है जो अल्लाह ताला कुरान करीम में मजलूम को देता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वला मनिन तसरा बाद जुल्मिही फउलाइका मा अलैहिम मिनस सबील।
اور جو کوئی اپنے اوپر ظلم کے بعد بدلہ لیتا ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں. اور جو کوئی اپنے اوپر ظلم کے بعد بدلہ لیتا ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں. بلا شبہ مرزا مسرور احمد صاحب کا ندا کو خاموش ہونے پر مجبور کرنا بے انصافی کی بات ہے، اور قرآن کریم بہت واضح طور پر بے انصافی کرنے سے منع فرماتا ہے، عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بے انصافوں پر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت ڈالتے ہیں. تو اس وقت آسمان و زمین یہ مرزا مسرور احمد صاحب اور ان کے جو ظالم نظام ہے بلا شبہ اس پر لعنت ہی ڈال رہے ہوں گے. جناب مرزا مسرور احمد صاحب اس ویڈیو میں ندا سے کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ تو یہی تھا کہ ڈسکشن کی باتیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور کی اور لوگوں سے کہا کہ جو کیس ہے اسے ختم کرو، سوائے اس کے کہ دونوں فریق تسلیم کرنے والے ہوں. ان للہ و انا الیہ راجعون. مرزا مسرور احمد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں فریق جرم تسلیم نہ کرتے ہوں تو پھر سزا نہیں ہو سکتی. جناب مرزا مسرور احمد صاحب دجل کرتے ہوئے اس جھوٹی تعلیم کو قرآن کریم اور حدیث اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں. زنا جو ہے وہ دونوں فریق کی رضامندی سے ہوتا ہے، اس میں کوئی مظلوم نہیں ہوتا بلکہ دونوں ہی ظالم ہوتے ہیں اور وہ اپنے نفسوں پر ہی ظلم کرتے ہیں. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ زنا کی صورت میں اگر زنا کرنے والے دونوں افراد یعنی مرد و عورت اگر اقرار کر لیتے ہیں تو آپ نے دونوں کو 100 کروڑوں کی سزا دی، اور اگر دونوں میں سے ایک فریق اقرار کرتا ہے جبکہ دوسرا انکار کرتا ہے تو آپ نے اقرار کرنے والے کو زنا کی سزا دی اور انکار کرنے والے کو ثبوت نہ ہونے پر اس کو سزا نہ دی، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے. میں آپ کو حدیث یہ بتاتا ہوں. یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 4467. سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے ایک عورت کے ساتھ زنا کرنے کا اقرار کیا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت کا نام بھی لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلوایا اور اس سے اس بارے میں پوچھا تو عورت نے زنا سے انکار کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حد کے کوڑے لگائے اور عورت کو چھوڑ دیا. جناب مرزا مسرور احمد صاحب دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کرنے والے مرد کو 100 کوڑے لگائے اور جس نے انکار کیا اور اس کے خلاف ثبوت نہیں تھا اس کو چھوڑ دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک دونوں فریق تسلیم نہ کرتے وہ سزا نہیں ہو سکتی. جھوٹی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں. نداء النصر کا کیس تو زنا کا کیس ہی نہیں ہے بلکہ زنا بالجبر کا کیس ہے. نداء النصر کا کیس تو زنا کا کیس نہیں بلکہ زنا بالجبر کا کیس ہے. ندا دیگر افراد پر زبردستی زنا کرنے کا الزام لگاتی ہے اور اپنے باپ مرزا لقمان پر تو 8 سال کی عمر سے زنا کرنے کا الزام لگاتی ہے. 8 سال کی بچی تو قانونی طور پر زنا کی اجازت یا رضامندی دے ہی نہیں سکتی. وہ تو بہرحال زنا بالجبر کا ہی کیس ہے. یہ جو کیس ہے بہرحال زنا بالجبر کا کیس ہے. مرزا مسرور احمد صاحب نے یہ جو کہا کہ جب تک دونوں فریق اقرار نہ کریں سزا نہیں دی جا سکتی وغیرہ، اس کے جواب میں ندا کہتی ہے کہ میں نے جو ثبوت دیے ہیں وہ کلیئر کٹ ہیں. آپ مرزا مسرور احمد صاحب کا جواب سنیں. انہوں نے تو جہالت کی حد ہی کر دی. کون کہہ سکتا ہے کہ ایسا شخص اتنی بڑی جماعت کا سربراہ ہو سکتا ہے؟ اور دعویٰ دیکھیں ہم خلیفہ و اسلام ہیں، ہم خدا کے بنائے ہوئے ہیں. دعوے دیکھیں ان کے، اپنے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر سمجھتے ہیں، ان سے برابری کرتے ہیں.
تو مرزا مسرور صاحب نے اس جو جواب دیا ہے اس میں تو انہوں نے جہالت کی حد ہی کر دی ہے. وہ جواباً ندا سے کہتے ہیں ثبوت کی بات نہیں ہے، ثبوت کی بات نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ثبوت کیا ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا فریق تسلیم کرتا ہے، اس نے کہا تسلیم نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر آگے کوئی پیش رفت نہیں کی. ان للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں کیسے ظالم خلیفے ہیں، کہتے ہیں ثبوت کی بات ہی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ مجرم کا اقرار کرنا لازمی ہے. اگر مجرم اقرار نہیں کرتا تو سزا نہیں دی جا سکتی. ان للہ، اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں انسان؟ اس پہ تو آنسو ہی بہا سکتا ہے. ایسا جاہل خلیفہ ہے یہ کہ وہ ندا نے صحیح کہا تھا کہ خلیفہ صاحب کی باتوں میں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے. اب آپ ان کے جواب کو نوٹ کریں، آگے جا کے اس سے ہی یہ بھاگ جائیں گے اور اپنا بیان بدل لیں گے. یہاں ندا صاحبہ بھی سمجھ گئی کہ خلیفہ صاحب سچی بات نہیں کر رہے بلکہ دجل کر رہے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ سچی گواہی دو یہاں تک کہ اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہوں. بہت خوبصورت بات کی ندا نے، اس سے اچھا جواب اور کیا ہو سکتا تھا. خدا کے بنائے ہوئے اس نام نہاد خلیفہ آف اسلام کی حالت قابل افسوس ہے. کہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر کسی کا حق مارا جا رہا ہو، یعنی اگر کسی کا حق مارا جا رہا ہو تو سچی گواہی دو، وگرنہ چپ سادھ لو اور انصاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. ایسی جہالت کی باتیں کرتے ہیں اور پھر ان جہالت کی باتوں کو قرآن کریم جو نور ہی نور ہے، جو ہدایت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو قرآن کی تفسیر ہیں اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں. دیکھیں اپنے ناجائز عزائم کی تکمیل کے لیے یہ نہ قرآن کو بخشتے ہیں، نہ اللہ کو بخشتے ہیں، نہ اللہ کی کتاب کو بخشتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کو بخشتے ہیں، نہ اللہ کے مہدی کو بخشتے ہیں. یہ کسی کے نہیں ہے، یہ تمہارے نہیں ہو سکتے. یہ ظالم لوگ ہیں، ان کا اپنا ایجنڈا ہے، ان کا اپنا یہ دھندا ہے، دکانداری ہے. یہ انہوں نے اس کو ہی چلانا ہے. آپ کے یہ خیر خواہ ہرگز نہیں ہے. خدا را آنکھیں کھولیں. خلیفہ صاحب کی باتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور کے محاورے کے تحت انہوں نے اپنا کوئی الگ ہی قرآن بنایا ہوا ہے، جہاں سے آیت پڑھ کر بیان کر رہے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی ویب سائٹ پر اصل قرآن ڈالا ہوا ہے، جس کا ندا صاحبہ نے بھی ذکر کیا ہے. ندا صاحبہ کہتی ہیں کہ کیا میرا حق کوئی مارا نہیں گیا؟ 36 سال میرے مارے نہیں گئے. بہت اچھا ہوا جو میرے ساتھ ہوا. مرزا مسرور احمد صاحب ندا کو جواباً کہتے ہیں کہ تمہارا حق مارا گیا، تم نے 36 سال سوال نہیں اٹھایا جو تمہیں اٹھانا چاہیے تھا. اس پر شریعت کہتی ہے کہ 4 گواہ چاہیے ہوتا ہے. اب پہلے کہتے ہیں گواہ کی بات ہی نہیں، آپ کہتے ہیں 4 گواہ ہونے چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر دوسرا فریق تسلیم نہیں کرتا، زنا ہو یا زنا بالجبر، اس میں 4 گواہ درکار ہیں. دونوں فریق اقرار کرتے ہوں پھر سزا ملتی ہے، اگر نہیں اقرار کرتے ہوں تو پھر سزا نہیں ملتی. ریپ کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ مرزا مسرور احمد صاحب کی جاہلانہ تعلیم ہے جو اس کو قرآن کریم اور احادیث کی طرف منسوخ کرتے ہیں. اب جب ندا نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم پر سوال اٹھایا ہے تو اس کا منہ بند کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف 36 سال ظلم سہنے پر کہا جا رہا ہے کہ اس وقت سوال کیوں نہیں اٹھایا تھا؟ سوال اٹھانا چاہیے تھا. خاکسار نے حدیث کی روشنی میں یہ بتایا ہے کہ زنا کی صورت میں بھی اگر کوئی ثبوت نہ بھی ہو اور زنا کرنے والے دونوں فریقین میں سے ایک بھی اقرار کر لے تو اقرار کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے، اور جو انکار کر دے تو اس کا ثبوت، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہوتا ہے. یعنی ثبوت نہ ہونے کی صورت میں، 4 گواہ یا ثبوت نہ ہونے کی صورت میں اس کا پھر معاملہ اللہ کے حوالے ہوتا ہے. یہ صرف زنا کی صورت میں ہے. زنا بالجبر کی صورت میں ایسا نہیں ہے صرف. اور یہ بھی زنا کی صورت میں بھی اس صورت میں ہے جب زنا کا الزام پاک دامن عورت پر لگایا جائے اور 4 گواہ نہ ہوں، صرف اس صورت میں ہے. لیکن مرد کے اوپر اگر الزام ہو تو 4 گواہوں کی قرآن کریم میں، احادیث میں کوئی شرط نہیں ہے.
مرد کے اوپر الزام کی صورت میں 4 گواہوں کی کوئی شرط نہیں ہے. یہ میں آگے جا کے بتاؤں گا. مرزا مسرور صاحب کا بار بار نداء النصر صاحبہ کو یہ فرمانا کہ ایک شخص اسلام کے برخلاف بات کر رہا ہو تو اس کی بیعت میں رہنے کا کیا فائدہ، اس حوالے سے بھی آپ بات کریں، کیونکہ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ مرزا مسرور احمد صاحب نداء النصر صاحبہ سے جب گفتگو فرما رہے تھے تو قرآن سے ہٹ کر بات کر رہے تھے، حدیث سے ہٹ کر بات کر رہے تھے، اور غلط باتیں اسلام کی طرف منسوخ کر رہے تھے. تو ایسے شخص کی بیعت میں رہنے کا کیا فائدہ؟ احمدیوں کو تو سوچنا چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور رحمت کا نشان دیا گیا، اس کی صداقت میں یہ سارے نشانات خدا تعالیٰ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ شخص اسلام کا خلیفہ نہیں بلکہ یہ ایک ظالم اور جابر انسان ہے. منصور صاحب اس کے بارے میں بھی کچھ وضاحت فرمائیے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زنا بالجبر کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مظلوم کی شہادت پر آپ نے رجم کی سزا دی ہوئی ہے. قرآن کریم کے مطابق اگر مرد پر زنا یا ریپ کا الزام ہو تو جرم ثابت کرنے کے لیے 4 عینی گواہوں کی کوئی شرط نہیں ہے. یہ شرط صرف اور صرف پاک دامن عورتوں کے لیے ہے کہ الزام لگانے والا 4 گواہ پیش کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ نور کی آیت 5 میں فرماتا ہے. میں ترجمہ صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ پیش نہیں کرتے تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو. اور یہی لوگ ہیں جو بد کردار ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت 16 میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہاری عورتوں میں سے وہ جو بے حیائی یعنی زنا کی مرتکب ہوئی ہوں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو. پس اگر وہ گواہی دیں تو ان کو گھروں میں روک رکھو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا ان کے لیے اللہ کوئی اور رستہ نکال دے. اب ان آیات سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ عورت پر زنا کے الزام کی صورت میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے 4 عینی شاہد گواہ درکار ہوتے ہیں. بصورت دیگر الزام لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں. قرآن کریم کے مطابق مرد پر زنا یا ریپ کے الزام کی صورت میں 4 گواہوں کی کوئی شرط نہیں ہوتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت 17 میں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم میں سے وہ 2 مرد جو اس بے حیائی یعنی زنا کے مرتکب ہوئے ہوں انہیں بدنی سزا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. جزاک اللہ ظہور صاحب. میرے آپ کا سوال جو آپ نے سوال کیا ہے تبصرہ کیا ہے میں نے نوٹ کیا ہے. میں اس پہ آگے جا کر اس پہ میں آؤں گا. میں تھوڑا سا اس کو اور آگے بڑھا لوں پہلے تبصرے کو، پھر میں انشاءاللہ اس طرف آتا ہوں. جزاک اللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی کہ مرد پر زنا کا الزام ہو تو اس صورت میں 4 گواہوں کی کوئی شرط نہیں ہے. یہ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت 70 میں فرمایا ہے کہ اور تم میں سے وہ 2 مرد جو اس بے حیائی کے مرتکب ہوئے ہوں انہیں بدنی سزا دو. اس میں آپ نے کوئی 4 گواہوں کی کوئی شرط نہیں رکھی. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مرد پر زنا کا الزام ہو تو جرم ثابت کرنے کے لیے 4 عینی گواہوں کی کوئی شرط نہیں ہوتی، صرف جرم ثابت کرنا شرط ہوتا ہے. زنا بالجبر میں صرف عورت کی شہادت پر سزا دی جا سکتی ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے. یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ حدیث ہے جامعہ ترمذی حدیث نمبر 1454. اس میں روایت ہے کہ وائل بن حجر کندی سے روایت ہے. وائل بن حجر کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نماز کے لیے نکلی، اسے ایک آدمی ملا، اس نے عورت کو ڈھانپ لیا اور اس سے اپنی
حاجت پوری کی، یعنی اس نے اس سے زبردستی زنا کیا۔ وہ عورت چیخنے لگی اور وہ چلا گیا۔ پھر اس کے پاس سے ایک دوسرا آدمی گزرا تو یہ عورت بولی کہ اس دوسرے آدمی نے میرے ساتھ ایسا ایسا یعنی زنا کیا ہے۔ اور اس کے پاس سے مہاجرین کی بھی ایک جماعت گزری تو یہ عورت بولی کہ اس آدمی نے میرے ساتھ ایسا ایسا یعنی زنا کیا ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ گئے اور جا کر انہوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا جس کے بارے میں اس عورت نے گمان کیا تھا کہ اسی نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے، اور اسے اس عورت کے پاس لائے۔ وہ بولی ہاں وہ یہی ہے۔ پھر وہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا تو اس عورت کے ساتھ زنا کرنے والا کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ زنا کرنے والا میں ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا تو جا، اللہ نے تیری بخشش کر دی۔ یعنی زنا کی صورت میں جس کے ساتھ زیادتی ہوتی اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہوتی۔ تو پھر آگے درج ہے کہ اور آپ نے اس آدمی کو جو قصوروار نہیں تھا اچھی بات کہی، اور جس آدمی نے زنا کیا تھا اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے رجم کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ زنا بالجبر کے صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 گواہوں کا کوئی شرط نہیں رکھی، کوئی مطالبہ نہیں کیا عورت سے کہ تم 4 گواہ لاؤ۔ اس میں تو ایک بھی یعنی شاید گواہ نہیں ہے، یعنی جس نے زنا کیا تھا عورت اس کو خود غلطی لگ گئی کہ زنا کسی اور نے کیا تھا، اس نے الزام کسی اور پر لگا دیا۔ یعنی اس صورت میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا ہے۔ تو یہ مرزا مسرور احمد صاحب جھوٹی تعلیم قرآن کریم کی طرف منسوب کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں، حدیثوں کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو اللہ ان کو ہدایت دے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ حدیث نمبر 4457 ہے، یہ غالباً بخاری کی ہے یا مسلم ترمذی کی، میں لکھنا حوالہ بھول گیا ہوں اس کا۔ تو اس میں یہ لکھا ہے کہ جناب یزید بن برا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں اپنے چچا سے ملا جبکہ ان کے پاس جھنڈا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک آدمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی گردن ماروں اور اس کا مال لے لوں۔ اب آپ دیکھیں کہ باپ کی بیوی یعنی گویا اس نے اپنے رشتے میں ماں کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ ماں کے ساتھ تو نکاح نہیں ہوتا، ظاہر ہے پھر یہ زنا ہی کا کیس ہے، یہ زنا، اس میں زنا بالجبر بھی ہو سکتا ہے، اس نے زبردستی نکاح کیا یا کیا کیا ہے، بہرحال اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 4 گواہوں کا مطالبہ نہیں کیا کہ اس نے نکاح کے بعد اس نے مباشرت کی بھی ہے کہ نہیں، اس نے زنا کیا ہے کہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں۔ عورت کو چھوڑ دیا آپ نے، لیکن مرد کو اس کو قتل کروا دیا، کوئی 4 گواہ نہیں ہے اس میں بھی۔ اور یہ دراصل محرم کے ساتھ یہ زنا کیا نا، کیونکہ ماں کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جی ظہور صاحب آپ نے یہ بات کی ہے کہ مرزا مسرور احمد ندا کو مرزا مسرور احمد صاحب کی بیعت میں رہنے کا کیا فائدہ؟ یہ تو ظالم لوگ ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، قرآن مجید کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں، ان کے سارے جو عقائد ہیں جو بھی اس کیس میں جو بھی یہ باتیں کر رہے ہیں یہ تو کھلی کھلی اسلام کے خلاف ہیں، قرآن کریم کے خلاف ہیں۔ تو ایسے شخص کی بیعت میں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اصل میں بات آپ کی درست ہے کہ یہ لوگ کو خلیفہ وغیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو بلائے دمشق ہے جس پر ان لوگوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو نہ یہ خلیفہ ہیں، لیکن یہ بس ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ لوگوں کی جو محبت تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ، اس کا انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ آج تک 100 سال 130 سال ہو گئے ہیں، یہ اس محبت سے کا ہی ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ احمدیوں کو چاہیے کہ سوچیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ پہلے عام خواتین کے ساتھ زنا کے کیس ہوتے تھے اور طرح طرح کے کیس جماعت میں یہ اس طرح کے سامنے آتے رہتے تھے،
لیکن ہم لوگ یقین نہیں کرتے تھے، نہیں نہیں یہ تو جماعت، ہمارے خلیفے ایسے نہیں ہو سکتے، ہمارے مولوی ایسے نہیں ہو سکتے. لیکن آج ندا جیسی مطلب خاندان کے اندر ایک اہم ترین انسان یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ نظام کوئی نہیں، یہ مافیا ہے، یہ کوئی اسلامی نظام نہیں ہے، مافیا ہے. تو وہ تو خود اقرار کرتی ہے اس بات کا کہ یہ مافیا ہے، یہ کوئی نظام نہیں ہے، کرپٹ ہو گئے، خراب ہو گئے ہیں. تو جہاں تک بیت میں ندا کر رہنے کی بات ہے تو وہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ندا نہیں چاہتی کہ یہ مرزا مسرور احمد صاحب یا نظام جماعت اس کیس کو غلط رنگ دے دیں کہ دیکھو جی یہ جماعت چھوڑ کے چلی گئی ہے. تو وہ بھی سمجھدار ہے اور اس کے پیچھے بھی سمجھدار لوگ ہیں. ظاہر ہے وہ ایسے اس طرف نہیں جائے گی کہ بیت سے باہر آئے، کیونکہ وہ جماعت کے فیور میں چلا جائے گی بات، پھر اس کو اور رنگ مل جائے گا. تو وہ بہت اچھا کر رہی ہے، میرے خیال فی الحال تو اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے. اچھا دوسری بات، ندا نے اس ویڈیو میں ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام ہے، 6-7 نومبر 1907 کا الہام ہے، اس کا ذکر کیا ہوا ہے. چھپی ہوئی بات والا الہام کا ذکر کیا ہے کہ دیکھ میں تجھے ایک نہایت چھپی ہوئی بات بتاتا ہوں. اس طرح کہ حضرت مسیح السلام کا الہام ہے، اس کی طرف بھی اس نے اشارہ کیا ہے اور اس کو اپنے اس جو کیس ہے اس پر اس نے اپلائی کیا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے. اور مرزا صاحب مسرور صاحب کی رائے بھی لینے کی کوشش کی، لیکن مرزا مسرور صاحب نے کیا رائے دینی تھی. تو یہ الہام میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں یہاں پہ. تو یہ 6-7 نومبر 1907 کا الہام ہے. تو میں ترجمہ پڑھتا ہوں. میں ایک پاک اور پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دیتا ہوں، لڑکے یعنی غلام کی خوشخبری دیتا ہوں. اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک لڑکے کی یعنی غلام کی خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے. معلوم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ رہنے والا ہے. تو دیکھے گا کہ تیرا رب ان مخالفوں سے کیا کرے گا جو تیرے معدوم کرنے کے لیے حملے کرتے ہیں. خدا ان کو پکڑے گا اور یہ خدا کا بندہ اکیلا رہے گا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہوگا. حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یعنی باطل بھاگ جائے گا. ایک شخص کی موت قریب ہے، ایک شخص کی موت قریب ہے. خدا ہر ایک بوجھ کو آپ اٹھائے گا. اس کے معنی اب تک معلوم نہیں ہوئے، آئندہ خدا قادر ہے کہ تفصیل ظاہر کر دے. جو شخص تیری خدمت کرتا ہے اس نے ایسا کام کیا کہ گویا سارے جہان کی خدمت کی، اور جو شخص تجھ کو دکھ دیتا ہے اس نے ایسا کام کیا کہ گویا ساری دنیا کو دکھ دیا. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور الہام ہے جس کے اظہار کی اجازت نہیں، شاید بعد میں اجازت ہو جائے. اس کا پہلا فکرہ یہ ہے، دیکھ میں ایک نہایت چھپی ہوئی بات پیش کرتا ہوں. اسی الہام کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت نواب محمد علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایک مکتوب میں خط میں تحریر فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک نہایت خوفناک امر جو ہر وقت دل کو غمناک کرتا رہتا ہے، ایک پیش گوئی ہے جو چند دفعہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو چکی ہے. میں نے بجوز گھر کے لوگوں کے کسی پر اس کو ظاہر نہیں کیا. اس پیش گوئی کے ایک حصہ کا حادثہ ہم میں اور آپ میں مشترک ہے. بہت دعا کرتا ہوں کہ خدا اس کو ٹال دے. اور دوسرے حصہ کا حادثہ خاص ہم سے اور ہمارے گھر کے کسی شخص سے متعلق ہے. تذکرہ 626 تا 628. اسی طرح آپ کو 8 ستمبر 1906 کو الہام ہوا تھا کہ لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا، شیر خدا نے فتح پائی. اور پھر الہام ہوتا ہے پیٹ پھٹ گیا، پیٹ پھٹ گیا. حضور علیہ السلام اس الہام کے متعلق فرماتے ہیں کہ 30 جولائی 1906 میں اور بعد اس کے کئی تاریخوں میں وحی الہی کے ذریعے بتلایا گیا کہ ایک شخص اس جماعت میں سے ایک دم دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور پیٹ پھٹ جائے گا اور شعبان کے مہینے میں وہ فوت ہوگا. یہ الہام ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، اور تذکرہ کے صفحہ نمبر 568 اور 559 پر یہ درج ہے. ایک موقع پر ندا صاحبہ مرزا مسرور صاحب سے پوچھتی ہیں کہ جو باتیں بابا یعنی مرزا لقمان کے بارے میں آپ سے کہی ہیں، کیا آپ نے ان باتوں کا ذکر ان سے کیا تھا، یعنی مرزا لقمان سے کیا تھا؟
ان سے پوچھا تھا؟ تو وہ مرزا مسرور صاحب کہتے ہیں ہاں میں نے ان سے پوچھا تھا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ تم پر بڑے گنہونے الزام لگ رہے ہیں، اللہ سے استغفار کرو. تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ مرزا مسرور احمد صاحب جانتے تھے کہ یہ بدکردار آدمی ہے. اگر وہ نیک و شریف ان کی نظر میں ہوتا تو وہ کیوں اسے کہتے کہ بھائی تم پر یہ گنہونے الزام لگ رہے ہیں، استغفار کرو؟ وہ کہتے، وہ تو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے، کہتے کہ بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، مرزا لقمان تو ہمیں جو خلیفہ بنتا ہے اسے انگوٹھیاں پہنانے کی اس کی جاب ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کوٹ یہ پہناتا ہے اس کو، خلیفہ صاحب کو جب وہ بنتے ہیں، تو یہ تو بڑا پاک صاحب آدمی، یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو ان کا فطرتی جواب دیکھیں، وہ مرزا لقمان کو کہتے ہیں تم پر بڑے گنہونے الزام لگ رہے ہیں، استغفار کرو، توبہ استغفار کرو. اور پھر آگے کئی دفعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کیس کا کچھ نہیں ہو سکتا، تم چپ ہو جاؤ، اسی میں تمہاری عزت ہے. ان کو توبہ طائب کرنی پڑے گی. وہ توبہ طائب کہتے ہیں، توبہ طائب تو وہی کرے گا نا جس نے کچھ زنا کیا ہے. خلیفہ صاحب کو کیا حق کہ ایک کیس کے فیصلے میں ایک مجرم جس نے کوئی جرم ہی نہیں کیا اس کو کہ بھائی تم توبہ طائب کرو؟ کس بات میں توبہ طائب کرے وہ؟ تو ان سب باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ مرزا مسرور صاحب کو پتہ ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے. ظاہر ہے ایک لمبے عرصے سے یہ خاندان میں چل رہا ہے، یہ زناکاریاں ہو رہی ہیں، ان سب کو پتہ ہے اس میں، اور کئی لوگ اس میں سے مستفید ہوئے ہوں گے. ظاہر ہے جب ایک معصوم بچی کو چھوٹی عمر میں انہوں نے لائن پہ چڑھا دیا تو پھر ظاہر ہے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا ہے خاندان کے لوگوں نے بہت. تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ مرزا مسرور احمد صاحب کامل یقین تھا کہ ندا جو الزام لگا رہی ہے وہ بالکل سچے ہیں. اور پھر دوسری جگہ کہتے ہیں کہ اب تم بچ کر آ گئی ہو یا بچ گئی ہو تو اس معاملے کو ختم کرو، انہیں توبہ طائب کرنی ہوگی وغیرہ. یہ سب باتیں بتا رہی ہیں کہ وہ سب مرزا مسرور صاحب سب تحقیق کر چکے ہیں، بلکہ عرصہ دراز سے وہ جانتے ہیں کہ یہ الزامات سچے ہیں، لیکن پھر بھی انصاف کرنے سے پہلو تہی کر رہے ہیں. ایسی معلوم ہوتا ہے کہ وہ انصاف کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ ایک بہت ہی کمزور خلیفہ ہیں. خلیفہ کیا ہیں؟ یہ بہر جماعت کے سربراہ ہیں، نام نہاد خلیفہ ہیں. انصاف کرنا اور نہ کرنا دونوں صورتوں میں ان کو یکساں مسائل نظر آ رہے ہیں کہ نیچے مافیا بہت طاقتور ہو گیا ہے. میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ مسئلہ صرف ظالم کو سزا دلوانے کا نہیں، بلکہ یہ جھگڑا اس بات پر ہے کہ آگے خلیفہ کون ہوگا. یا نیچے مافیا نظام جماعت اب خلیفہ جی کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ آئندہ خلیفہ سے متعلق کسی قسم کی نومینیشن کو ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. جی ظہور صاحب میں نے تو اس پر مختصر تبصرہ کر دیا، تو اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو وہ بتا دیں، پھر آپ دیکھیں جیسے اس پروگرام کو آپ نے وائنڈ اپ کرنا ہے. جزاک اللہ. نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا؟ نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا؟ ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے. خدا تعالیٰ نے یہ نشان دکھایا، جیسا کہ منصور صاحب آپ نے قرآن مجید کی روشنی سے احادیث سے پیش کیا کہ مرزا مسرور احمد صاحب ندا النصر صاحبہ کے ساتھ اس آڈیو میں جو گفتگو کر رہے تھے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور جو ہدایات وہ دے رہے تھے ان ہدایات کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اے احمدی بھائیوں، خدا کے لیے خدا تعالیٰ نے نشان کو ظاہر کیا کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کی طرف سے خلیفہ ہیں، ان کی حالت دیکھو، نہ یہ قرآن سے بات کرتے ہیں نہ حدیث سے، یہ صرف اور صرف جھوٹ پر اپنی عمارت بنائے بیٹھے ہیں. اپنی آنکھیں کھولو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی آنکھیں کھولے کہ وہ رحمت کا نشان جو امت محمدیہ کو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اس کے اطاعت و فرما بردار بنائے اور احمدیت کی خدمت کی توفیق بخشے. آمین. منصور صاحب میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں. ہم اس پروگرام کو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں. تمام سامعین کا، تمام دوستوں کا جو سچ کے سفر پروگرام میں ہمارے ساتھ ہے،
آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اب ہم منصور صاحب گروپ کو کھول دیں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ پروگرامز کنٹینیو رکھیں گے. جلدی اناؤنس کریں گے کہ اگلا پروگرامز کس موضوع پر ہم آپ کے ساتھ کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا ایک منفرد انداز ہے جس طریقے سے آپ دلائل سے بات کرتے ہیں. وی آر ویری گریٹفل اینڈ تھینک یو فار پارٹیسپیٹنگ ان سچ کے سفر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی دوست سوال کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے تو پلیز ہم نے گروپ کو کھول دیں گے. آپ سوال کر سکتے ہیں. منصور صاحب بھی ہمارے ساتھ کچھ دیر تک یہاں پر ہوں گے. تو اس حوالے سے جزاک اللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ ظہور صاحب. تمام سامعین کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو انہوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور اس پروگرام کو سنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.